میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مسجد میں موجود اسلامی بھائی اعتکاف کی نیت بھی فرما لیں۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یاد آنے پر نفلی اعتکاف کی نیت فرما لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے نفلی اعتکاف کا ثواب حاصل ہوتا رہے گا، اور ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا بھی جائز ہو جائے گا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو پھر اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، پڑھتا رہوں کثرت سے درود ان پہ صدا میں، اور ذکر کا بھی شوق پئے غوث و رضا دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس ضمن میں دو مدنی پھول ہیں، ایک یہ کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور دوم یہ کہ جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ چنانچہ آئیے اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ حسب حال نیتیں کیجیے گا، نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا، ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بجائے علم دین کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا، ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا۔ میں بھی اچھی نیتیں کیے لیتا ہوں کہ انشاءاللہ عز وجل اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، حتی المقدور دیکھ کر بیان کروں گا۔ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125 میں وارد اس فرمان رب العالمین عز وجل کہ جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں یہ ہے کہ اپنے رب عز وجل کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور بخاری شریف میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو میں دیے ہوئے احکام کی پیروی کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا، اشعار پڑھتے نیز انگریزی عربی اور مشکل الفاظ بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ کروں گا، یعنی اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا۔ مدنی قافلے، مدنی انعامات نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت وغیرہ کی رغبت دلاؤں گا، قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا، اور نظر کی حفاظت کا ذہن بنانے کی خاطر بھرپور سعی کروں گا کہ نیچی نگاہیں رکھوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ توبو الی اللہ استغفر اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضرت سیدنا عبداللہ حوزنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مقام حلب یعنی شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی
تو میں نے ان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے خرچ کے بارے میں پوچھا. خرچ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خرچ کرنے کے معاملات تھے وہ کیا تھے؟ تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ مال آتا اسے خرچ کرنے کی ذمہ داری میری ہوتی تھی. بعثت سے وفات شریف تک یہ کام میرے ہی حوالے رہا. جب کوئی بے لباس مسلمان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آتا تو آپ مجھے حکم فرماتے اور میں کسی سے قرض لیتا اور چادر خرید کر اسے اڑھا دیتا اور اسے کھانا بھی کھلاتا. ایک دن ایک مشرک میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے بلال تم میرے سوا کسی اور سے قرض نہ لیا کرو. بھئی تمہیں پیسوں کی حاجت ہوتی ہے تو جب بھی تمہیں قرض لینے کی حاجت ہو تو کسی اور کے پاس جانے کی بجائے تم میرے پاس آ جایا کرو. میرے پاس کثیر مال ہے. میں نے ایسا ہی کیا. پھر ہوا یوں کہ ایک دن وضو کر کے اذان دینے کے لیے کھڑا ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ مشرک کئی تاجروں کے ہمراہ میرے پاس آیا اور مجھے بہت برا بھلا کہنے لگا. کہنے لگا تمہیں کچھ معلوم بھی ہے کہ وہ قرض دینے والے وعدے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا ہاں وقت وعدہ قریب آ گیا ہے. اس نے کہا صرف 4 دن باقی رہ گئے ہیں. اگر اس مدت میں تم نے قرض ادا نہ کیا تو میں تمہیں غلام بنا کر بکریاں چراؤں گا جیسے تم پہلے چراتے تھے. سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے یہ سن کر مجھے فکر دامن گیر ہوئی. میں پریشان ہوا یہاں تک کہ میں عشاء کی نماز پڑھ چکا تو رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں حاضر ہوا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان. وہ مشرک جس سے میں قرض لیتا ہوں اس نے مجھے آج ایسے ایسے کہا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ بظاہر آپ کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں اور میرے پاس بھی کوئی ایسا مال نہیں کہ جس سے میں اس کا قرض ادا کر سکوں. آقا وہ مجھے پھر رسوا کرے گا. مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان لوگوں کے پاس چلا جاؤں جو مسلمان ہو چکے ہیں یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اتنا مال عطا فرمائے کہ جس سے میرا قرض ادا ہو جائے. یہ کہہ کر میں افسردہ وہاں سے نکل آیا. صبح کے وقت جانے کے ارادے سے جب میں نکلا تو ایک شخص دوڑتا ہوا میرے پاس آیا اور کہنے لگا اے بلال رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بلایا ہے. میں وہاں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سامان سے لدے ہوئے 4 اونٹ موجود ہیں. میں نے حاضر ہونے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے تمہارے قرض کی ادائیگی کا سامان کر دیا ہے. پھر فرمایا تم نے 4 اونٹ دیکھے؟ میں نے عرض کیا کہاں دیکھے. آپ نے فرمایا یہ اونٹ حاکم فدق نے بھیجے ہیں. یہ ان پر لدا ہوا غلہ اور کپڑے تم سب رکھ لو اور ان کے ذریعے اپنا قرض ادا کرو. میں نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا. پھر میں مسجد میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو سلام عرض کیا تو آپ نے پوچھا کہ اس مال سے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میں نے عرض کی اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی رحمت سے وہ تمام قرض ادا کر دیا جو اس کے رسول پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مال میں سے کچھ بچا بھی ہے؟ میں نے عرض کی جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس سے بھی سبک دوش یعنی بے تعلق کر دو. جب تک یہ کسی ٹھکانے نہ لگے گا میں گھر نہیں جاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء سے فارغ ہوئے تو مجھے پھر بلایا اور ارشاد فرمایا تم نے بقیہ مال کا کیا کیا؟ میں نے عرض کیا وہ میرے پاس ہے کوئی سائل نہیں ملا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم رات کو مسجد ہی میں رہے. دوسرے روز نماز عشاء کی بعد پھر مجھے بلایا
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، مولا عز و جل نے آپ کو سبکدوش فرما دیا ہے۔ یہ سن کر آپ نے تکبیر کہی اور خدا کا شکر ادا کیا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور وہ مال میرے پاس ہو۔ اس کے بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اطہر میں داخل ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ملاحظہ فرمایا آپ نے کہ ہمارے پیارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس قدر سخاوت فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بھی چیز اپنے پاس رکھنا گوارا نہ فرماتے تھے، بلکہ جب تک لوگوں میں تقسیم نہ فرما دیتے اس وقت تک مطمئن نہ ہوتے تھے۔ خود کسی چیز کی حاجت ہونے کے باوجود بھی غریبوں اور محتاجوں پر صدقہ کر دیا کرتے تھے، اور سائل کو اس قدر نوازتے کہ اسے دوبارہ مانگنے کی حاجت پیش نہ آتی۔ مگر افسوس، صد افسوس، ہماری حالت یہ ہے کہ دنیا کی محبت دل سے کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، اور ہر وقت دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں بڑھانے ہی کی دھن سوار ہے۔ سیدنا مجمع انصاری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے دنیا کی آسائشوں سے بچا لینے کا احسان اس دنیا کی کشادگی کی صورت میں ملنے والی نعمت سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اس لیے مجھے وہ نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پسند فرمائی ان نعمتوں سے زیادہ پیاری ہیں جو اس نے اپنے پیارے نبی کے لیے ناپسند فرمائیں۔ یاد رکھیے، دنیا کی مال و دولت کی کثرت اور اس کی خوب آسائشیں ہونا بے شک نعمت ہے، مگر ان چیزوں سے بچ کر رہنا یہ اس سے بھی بڑی نعمت ہے۔ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، دنیا میٹھی سرسبز ہے، جو اس میں حلال طریقے سے کماتا ہے اور صحیح حقوق میں خرچ کرتا ہے، اللہ عز و جل اس کو ثواب عطا فرمائے گا اور اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو اس میں حرام طریقے سے مال کماتا ہے اور اس کو غیر حق میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس کو دار الحوان یعنی ذلت کے گھر میں داخل فرمائے گا۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ الہادی اس حدیث پاک کے تحت فیض القدیر میں تحریر فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ دنیا فی نفس ہی یعنی دراصل مذموم نہیں ہے، چونکہ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے جو شخص شریعت کی اجازت سے دنیا کی کوئی چیز حاصل کرے تو یہ چیز آخرت میں اس کی مدد کرتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ضرورت سے زیادہ دنیا کے پیچھے بھاگنے اور حرام ذرائع اختیار کر کے مال و دولت جمع کرنے کی بجائے رزق حلال کمانے کا ذہن بنائیں، اور حسب استطاعت صدقہ و خیرات کی بھی ترکیب بناتے رہیں، اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر غریبوں کی مالی مدد بھی کرتے رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کسی کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد فرماتا ہے، اور راہ خدا عز و جل میں دینے سے مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ صدقے کے فضائل و برکات سے مالا مال فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کی وجہ سے بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر انکساری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔
ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بے نیازی تھی کہ در اقدس میں مال رکھنا بھی گوارا نہ فرماتے بلکہ فوراً اسے صدقہ فرما دیا کرتے تھے. چنانچہ ایک روز نماز عصر کا سلام پھیرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دولت خانے میں تشریف لے گئے، پھر جلدی سے باہر آ گئے. صحابہ اکرام علیہ رضوان کو بڑا تعجب ہوا. آپ نے فرمایا مجھے نماز میں خیال آیا کہ صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، صدقے کا کچھ سونا گھر میں پڑا ہے، مجھے یہ پسند نہ آیا کہ رات ہو جائے اور وہ گھر میں پڑا رہے، اس لیے جا کر اسے تقسیم کرنے کا کہہ آیا. سبحان اللہ. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ساتھ تھا. جب آپ نے احد پہاڑ کو دیکھا فرمایا اگر یہ پہاڑ میرے لیے سونا بن جائے تو میں پسند نہیں کروں گا کہ اس میں سے ایک دینار بھی میرے پاس 3 دن سے زیادہ رہ جائے، سوائے اس دینار کے جسے میں ادائے قرض کے لیے رکھ چھوڑوں. شہنشاہ نبوت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان سخاوت بیان کرتے ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی ہیں، اور سخاوت کا دریا سب سے زیادہ اس وقت جوش پر ہوتا جب رمضان میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات کے لیے حاضر ہوتے. جبرائیل امین علیہ السلام رمضان المبارک کی ہر رات میں حاضر ہوتے اور رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرماتے. بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ خیر کے معاملے میں سخاوت فرماتے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے کبھی کسی سائل کو جواب میں لا یعنی نہیں کا لفظ نہیں فرمایا. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں 70,000 درہم پیش کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درہم ایک چٹائی پر رکھے اور پاس کھڑے ہو کر تقسیم فرمانے لگے. کسی سائل کو خالی نہ لوٹایا حتیٰ کہ اس سے فارغ ہو گئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو شخص حرام مال کماتا ہے اور پھر صدقہ کرتا ہے اس سے قبول نہیں کیا جاتا، اور اس سے خرچ کرے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہ ہوگی، اور اسے اپنے پیچھے چھوڑے گا تو یہ اس کے لیے دوزخ کا زاد راہ ہوگا. لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ جائز طریقے سے مال کمائیں اور اپنی ضرورت کے علاوہ جو بچتا نظر آئے اسے فضولیات میں برباد کرنے کی بجائے اپنے محتاج اور غریب مسلمان بھائیوں کی مالی مدد کریں. مساجد، مدارس اور نیکی کے کاموں میں ترقی کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنا مال خرچ کریں تو انشاءاللہ عز و جل اس سے ڈھیروں برکتیں نصیب ہوں گی. چنانچہ پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 274 میں ارشاد رب العالمین عز و جل ہے، جس کا ترجمہ کنز الایمان شریف میں کچھ یوں ہے: وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیگ ہے، ان کے رب کے پاس ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ عز و جل کی راہ میں مال خرچ کریں گے تو وہ مالک و مولا عز و جل جو زمین و آسمان اور سارے جہان کا خالق و مالک ہے، وہ کریم و جواد رب عز و جل کرم فرمائے گا اور ہمارے مال کو بڑھائے گا. کتنے ہی خوش نصیب مسلمان ایسے ہیں جو اپنے مال کے حقوق واجبہ ادا کرتے ہیں، خوش دلی سے بر وقت زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنے ماں باپ، بہن بھائی اور اولاد پر خرچ کرتے ہیں، اپنے عزیز و اقربا پر خرچ کرتے ہیں.
اللہ نہ کرے اس میں سے کسی کا وصال ہو جائے تو ان کی موت پر ان کے ایصال ثواب کے لیے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ سعادت مند ایسے بھی ہیں کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے، نیز نیک نیتی سے شفا خانے بنواتے، حقوق عامہ کا لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ قرآن خوانی اور اجتماع ذکر و نعت اور سنتوں بھرے اجتماعات کے انعقاد پر خرچ کرتے ہیں، مساجد و مدارس کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں، درس و تدریس اور درس نظامی یعنی عالم کورس میں معاونت کرتے ہیں۔ مثلا درسین کے مشاعرے یعنی ان کی سیلری، طلباء کی کتابیں، طعام و قیام کے اخراجات وغیرہ، قرآن کریم حفظ و ناظرہ کی تعلیم میں مدد کرتے ہیں، مسجد کے انتظامی اخراجات مثلا بجلی اور سوئیگیس وغیرہ کے بل وغیرہ کی ادائیگی کرتے ہیں یا اس میں حصہ لیتے ہیں، دین اسلام کی ترویج و اشاعت، سنتوں کے احیاء، نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ مثلا مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے غریب اسلامی بھائیوں کو زادے راہ دے کر، سنتوں بھرا درس دینے کی آرزو رکھنے والے غریب اسلامی بھائیوں کو فیضان سنت دلا کر اپنی مارکیٹ، دکان، مسجد، محلے، دفتر، کالج وغیرہ میں شیخ طریقت امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی رسائل یا بیانات کی کیسٹیں، آڈیو ویڈیو وغیرہ تقسیم کر کے اپنی رقم راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مال کو بڑھائے گا اور اس کا ثواب 700 گنا تک بڑھائے گا۔ اور اسی پر بس نہیں بلکہ ارشاد فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، یعنی ترجمہ کنز الایمان، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے۔ قربان جائیے، کتنے سعادت مند ہیں وہ اسلامی بھائی جو اللہ تبارک و تعالی عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں اور رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس مبارک ادا کو ادا کرتے ہیں۔ آئیے میں آپ کی خدمت میں مزید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی واقعات عرض کروں۔ چنانچہ غزوہ حنین میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر کثرت سے سخاوت فرمائی جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراب یعنی دیہات میں رہنے والوں میں بہت سو کو 100 اونٹ عطا فرما دیے۔ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لانے سے پہلے غزوہ حنین کے موقع پر بکریوں کا سوال کیا جن سے 2 پہاڑوں کے درمیان جنگل بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب ان کو عطا فرما دی۔ کتنی بکریاں کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو وادی ہوتی ہے نا، اب کتنی ہوگی؟ آپ سمجھتے کتنی وادی ہوگی، کتنی بکریاں ہوں گی؟ مگر قربان جاؤں آقا کی عطا کے، آقا کی سخا کے، میرے مولا نے سب عطا فرما دیا۔ انہوں نے اپنی قوم میں جا کر کہا اے میری قوم تم اسلام لے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالی کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے ہیں کہ فقر یعنی محتاجی کا خوف نہیں رہتا۔ سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین کے دن مجھے مال عطا فرمانے لگے، حالانکہ آپ میری نظر میں مبغوض ترین تھے، یعنی میرے دل میں ایمان نہ لایا تھا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ سے متعلق میرے دل میں جگہ نہ تھی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ میری نظر میں محبوب ترین ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ایک دن کی عطا یعنی غزوہ حنین کے موقع پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سخاوت فرمائی ہے، ارشاد ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی اس ایک دن عطا سخی بادشاہوں کی عمر بھر کی سخاوت اور بخشش سے زائد تھی۔ جنگل بکریوں سے بھرے ہوئے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما رہے تھے، مانگنے والوں کے ہجوم کرتے چلے آ رہے تھے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام عطا فرماتے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ جب سب اموال تقسیم ہو گئے، ایک اعرابی یعنی عرب کے دیہات میں رہنے والا شخص، اس اعرابی نے کیا کیا کہ ردائے مبارکہ، چادر مبارک بدن اقدس سے کھینچ لی، جس سے مبارک کندھے اور کمر شریف پر نشان بن گیا۔ آپ نے اس پر کیا فرمایا؟ بس اتنا فرمایا، اے لوگو جلدی نہ کرو، واللہ تم مجھے کسی وقت بخیل نہ پاؤ گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قربان جائیے میرے آقا کی سخاوت کے۔ اسی طرح حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں ایک چادر لے کر حاضر ہوئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے لیے پہننے کے واسطے لائی ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ظاہراً اس کی ضرورت بھی تھی، اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکلے، یعنی سہل بن سعید کہتے پھر آقا ہمارے پاس تشریف لائے، اور اسی چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر عرض کی، کیا اچھی چادر ہے، یا مجھے عطا فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کو عطا فرما دی۔ صحابہ کرام علیہ مردوان نے اس سے کہا، تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی عرض کرنے لگے، میرے بھائیو، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے۔ اور پھر کیا ہوا؟ سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی آیا، واقعی اس شخص کا انتقال ہوا اور وہ چادر اس کا کفن بنی۔ مالک کونین ہیں دو باس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں دو باس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم بھی سخاوت کی عادت اپنانا چاہتے ہیں، اپنانا چاہیے نہیں چاہیے؟ چاہیے نا؟ تو آئیے چند مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ ایک، سخاوت کے فضائل اور بخل کی مذمت کے متعلق احادیث کریمہ نیز صحابہ کرام علیہم رضوان اور بزرگان دین رحمہم اللہ السلام کے واقعات کا مطالعہ کریں۔ سخاوت کا ذہن چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اکابرین کے واقعات، ان کی سیرت، ان کی ہسٹری، اس کا ہم مطالعہ کریں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بخل کی عادت چھوٹ جائے گی اور سخاوت کا ذہن بنے گا۔ کریں گے ایسا انشاءاللہ؟ جس کی نیت بنتی ہو وہ کہے انشاءاللہ۔ دوسرا، مال کی محبت نکال دیجئے، اپنے دل سے مال و دولت کی محبت کو نکال دیجئے، کیونکہ جب تک مال و دولت کی محبت دل میں رہے گی اللہ عز و جل کی راہ میں دینے کا دل نہیں چاہے گا۔ سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، خدا عز و جل کی قسم جو درہم یعنی دولت کی عزت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے ذلت دیتا ہے۔ اور ادھر سنبھال کے رکھتے ہیں، اور ایک گراوے ہو، ایک پرس گراوے ہو منجو، حالت کیسی ہوتی ہے؟ خدا نخواستہ گر جاوے تو ہوائیاں اڑ جاتی ہیں۔ جو درہم کی عزت کرتا ہے اللہ عز و جل اسے ذلت دیتا ہے۔ منقول ہے کہ سب سے پہلے درہم و دینار بنے تو شیطان نے ان کو اٹھا کر اپنی پیشانی پر رکھا، پھر ان کو چوما اور بولا جس نے ان سے محبت کی وہ میرا غلام ہے۔ غور کر لیجیے، ویئر وی آر، ہم کہاں کھڑے ہیں؟
اللہ ہم سب کو توفیق عطا کرے کہ مال کی محبت واقعی دل سے نکل جائے. میرے آقا شیخ کامل شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں نا، جاہو جلال دو نہیں مالو منال، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال. کاش واقعی یہ جو امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ، ہماری کیفیت بھی ایسی ہے. مسلمانوں کی خیرخواہی کیجئے، اپنے دل میں مسلمان بھائی کی خیرخواہی کا جذبہ پیدا کیجئے. مثلا اپنے دوست و احباب، رشتہ داروں یا پڑوسیوں کی خیریت دریافت کرتے رہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہو کر حسب استطاعت ان کی حاجتوں کو پورا کیجئے. یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کسی مسلمان کی ایک دنیاوی پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. اور جو تنگ دست کے لیے دنیا میں آسانی مہیا کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. اور جو دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا. اور بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. ہم غور کریں، ہمارا سگا بھائی، ہماری سگی بہن، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہماری فیملی میں، ہمارے آس پڑوس میں کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہوں گے. اب ہم صاحب ثروت ہو گئے، مالدار ہو گئے، پیسے والے ہو گئے، کاروبار والے ہو گئے، بزنس چل پڑا، اب لفٹ ہی نہیں. کوئی غریب رشتہ دار ملنے کے لیے آ جانا، کیسے آنا ہوا، خیریت تو تھی، بتا کے آنا چاہیے تھا نا. ایسی خوش کی مزاجی بھی کیا ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے یہ وقت ہم پر آئے، وہ آپ کے عزیزوں میں کسی کی بیٹی کی شادی ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے. کبھی آپ نے احوال پوچھے اس سے، اس کے دل پر کیا بیتتی ہے کہ جب کسی کے جگر کا ٹکڑا اس سبب سے گھر میں بیٹھا رہے کہ اس سے رخصت کرنے کی صورت نہ ہو، اور ہم اپنا مال تجوریوں میں بھر بھر کے رکھیں، بینک بیلنس بڑھا کے رکھیں، لاکر بنا کے رکھیں، سونے کی اینٹیں خرید کر رکھیں، مگر اس غریب کا، اس عزیز کا، اس محبوب ترین کا، اس بہنا کا، اس بھیا کا لحاظ نہ برتے کہ جنہوں نے ہمارے بچپن اور لڑکپن میں ہماری مدد کی تھی. اللہ اللہ، عزیز و اقربا، دوست احباب یا رشتہ داروں میں کبھی ان کی طرف ہماری توجہ ہی نہ ہو کہ جن کا پہلا حق ہے. معاشرے میں بڑی عزت ہے، بڑا ناموس ہے، بڑا فیم ہے، لوگ بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا اگر ان کے حقوق کو ادا نہ کیا، جن کے حقوق ادا کرنا شریعت مطہرہ نے ہم پر واجب کیے، شریعت مطہرہ نے ہم پر لازم کیے، ہم ان کے حقوق کی ادائیگی کے مکلف ہیں، مگر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، تو دیکھ لیجئے ابھی میں نے عرض کیا، مال کی محبت ذلت لاتی ہے، ذلت. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم کرے. دل سے بغض و کینہ نکال دیجئے. اپنے دل میں کسی مسلمان کے لیے بغض و کینہ ہو تو اسے بھی نکال دیجئے، کیونکہ جب دل میں کسی کی نفرت ہوگی تو اس پر خرچ کرنے یا کسی بھی طرح کی ہمدردی کرنے پر دل راضی نہیں ہوگا. لہٰذا بغض و کینہ دور کرنے اور آپس میں محبت پیدا کرنے کے لیے سلام و مصافحہ کرنا بھی مفید ہے. حدیث پاک میں ہے کہ مصافحہ کیا کرو، کینہ دور ہوگا، اور تحفہ دیا کرو، محبت بڑھے گی اور بغض دور ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر آپ صدقہ و خیرات کا ذہن بنانا چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بخل کی بیماری کے ساتھ ساتھ دیگر برائیوں سے بھی چھٹکارا نصیب ہوگا اور نیک بننے کا جذبہ نصیب ہوگا. مال کی آفات اور اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے بہت ذہن بنے گا. اور اس کے متعلق مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 415 صفحات پر مشتمل کتاب بنام ضیاء صدقات کا مطالعہ بھی بے حد مفید ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawat-islami.net سے
اس کتاب کو پڑھا یعنی ریڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے پیارے پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے خوب صدقہ و خیرات کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے صدقات و مدنی عطیات دیگر نیک کاموں میں خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کاموں اور ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آپ سب کے علم میں ہوگا ہی کہ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کا ایک اہم ترین شعبہ مدرسۃ المدینہ، جو کہ الحمدللہ رب العالمین نہ صرف کراچی تا خیبر بلکہ پاکستان سے باہر دنیا کے کئی ممالک میں بھی الحمدللہ رب العالمین اس کی شاخیں قائم ہیں، اور کم و بیش 2400 کے لگ بھگ یہ مدارس المدینہ الحمدللہ رب العالمین اور پاکستان اور بیرون ملک میں قائم ہیں، جس میں پڑھنے والے مدنی منوں کی تعداد، مدنی منیوں کی تعداد کم و بیش 1,14,000 کے لگ بھگ ہے۔ 2400 مدارس اور 1,14,000 مدنی منوں اور مدنی منیاں جس ادارے میں پڑھ رہے ہیں، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت آپ اسلامی بھائیوں کے ذہن میں کیا ہوگی یا آپ خوب سمجھ سکتے ہیں۔ قال اللہ اور قال رسول اللہ کی مبارک صدا بلند ہوتی ہے، الحمد سے لے کر والناس کی صدا بلند ہوتی ہے، سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا بلند ہوتی ہے۔ ان مدنی منوں کی تعلیم و تربیت کا جو اہتمام مدارس المدینہ میں ہو رہا ہے، وہ ایک چھوٹے سے ننھے مننے مدنی مننے کی نیکی کی دعوت سے، کفر سے اسلام کی طرف آنے والی عورت سے لے کر مدرسۃ المدینہ میں دی جانے والی تربیت کے نتیجے میں نہ جانے کتنے کافروں کو اسلام کی، فاسقوں کو تقوی کی، غافلوں کو بیداری کی، جاہلوں کو علم و معرفت کی، سونے والوں کو جاگنے کی، خشک مزاجوں کو لذت عشق کی دعوت پہنچی ہے۔ کرنے والوں نے الحمدللہ رب العالمین بڑی سعی کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی شیخ کامل شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ کے درجے بلند فرمائے کہ جنہوں نے ثم الحمدللہ ایسی عظیم و شان تحریک عطا فرما کر اور پھر ان شعبوں کا قیام عمل میں لا کر، جس میں مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، دار المدینہ ہے، المدینۃ العلمیہ ہے، دار الافتاء اہل سنت ہے، دنیا بھر میں کمپیوٹر کے ذریعے سے، دنیا بھر میں آئی ٹی کے ذریعے سے مدنی کاموں کی دھوم مچانے کے لیے پورا آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے، مدنی چینل کے ذریعے سے دنیا بھر کے الیکٹرانک میڈیا میں دھوم مچانے کی صورتیں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے پرنٹ میڈیا کے ذریعے مکتبۃ المدینہ دنیا بھر میں کتابوں کی ترویج و اشاعت کے لیے کس طرف کوشاں ہے، کس قدر کوشاں ہے، یہ بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی خدمات کسی سے چھپی نہیں، دعوت اسلامی ایک کھلی کتاب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی جس انداز سے روز افزوں ترقی کر رہی ہے، اس کا ہر قدم جس طرح ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے، یہ بھی آپ خوب جانتے ہیں۔ فقط اس مدرسۃ المدینہ کے جو سالانہ اخراجات ہیں، فقط ایک شعبے، ایک ڈپارٹمنٹ کے ہمارے سالانہ اخراجات جو ہیں وہ کم و بیش 76 کروڑ روپے کے ہیں۔ کتنے کے جی؟ 76 کروڑ روپے، قریب از 1 ارب پاکستان کے، اور اگر پاکستان کے باہر کے ممالک کے بھی اخراجات اس میں جمع کیے جائیں تو ان کی جو کیفیت ہے وہ کم و بیش 92 کروڑ بنتی، اور انڈر اسٹوڈے کہ یہ آسان نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین آپ اسلامی بھائیوں کے تعاون سے ہی یہ مدارس، یہ جامعات، یہ نظام، یہ کام چل رہا ہے۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔